بدعتی امام کے حوالے سے دو حدیثیں زبانی یاد کر لیں، ہر مسلمان کو، یہ بخاری میں ہیں دونوں حدیثیں، اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چڑھانے والی حدیثیں ہیں۔ 694 اور 695 نمبر نوٹ کر لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ اس کے راوی بھی امام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اگر ٹھیک نماز پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر امام نے غلط نماز پڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا، تجھے ثواب پورا ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی رفع الیدین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا ہے کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا، تجھے ثواب پورا مل جائے گا۔ حضور تو پوری امت کے نبی ہیں، حضور کو پتا تھا کیا مصیبت امت پہ ٹوٹنے والی ہے، لیکن یہ آپ نے آج تک حدیث سنی تھی کبھی؟ یہ میں نے دریافت کی ہے صحیح بخاری کے اندر سے، مگر کوئی ڈبکی نہیں ماری اس میں، صحیح بخاری میں نماز کے چیپٹر میں 694 نمبر۔ لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لات پڑتی تھی، انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں کو پتہ چل گئی تو لو جی ہماری 1.5 اینٹ کی جو لادہ لادہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی، سارے لوگ کہیں گے جتنا ٹائم ہو جی نماز پڑھ لو۔ یہ سمجھے مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں۔ بہرحال، اور 695 نمبر سیدنا و مولانا خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین مولا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا فتویٰ امام بخاری لے ہیں اس کے بعد، اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس فتوے کے اوپر، اس حدیث کے اوپر عثمان ابن عفان کی صحیح بخاری میں باب باندھ دیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، کہ بدعتی کے پیچھے بھی نماز پڑھیں گے اور باغی کے پیچھے بھی پڑھیں گے۔ اور پہلے قول لے کر آئے اوپر کہ حسن بصری فرماتے ہیں، تابعی 70 صحابہ کے شاگرد، کہ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور بھائی تسی تو ویسے ہی ٹینشن نہ لیا کرو، آپ تو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ تو اپنے رب اور اپنے درمیان جو نماز والا معاملہ ہے وہ تو تعلق قائم ہے، نصفھا لی، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی ٹینشنیں ہیں، جو فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں اپنے رب سے، تو ان کا تعلق قائم ہے۔ تو 695 نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا قول لے کر آئے، اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے آ کے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں، اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے، مسجد نبوی پر قابض ہے، اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے۔ فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا، لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے۔ لیکن سیدنا عثمان خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے، 300-350 بندہ تھا، لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے، کریں۔ اگر میری پالیسی سے اختلاف ہے، تلوار کے زور پہ نہیں روکا۔ تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں ہمارے، نماز ہمیں یہ فتنہ گر امام پڑھاتا ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں؟ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا کہ 1.5 اینٹ کی مسجد لادا کر لو، انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، کن کا؟ بدعتیوں اور باغیوں کا۔ اور اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے خلاف کھڑے ہو جانا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی؟ ان کی نماز پڑھو ان کے پیچھے، اور برائی میں ان سے الگ رہو، برائی کا وبال۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ معاملہ بالکل قریب۔ اب یہ دیکھیں جو سنن ابی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفاء راشدین کو لازم پکڑ لینا، میری سنت کو اور ان کی سنت کو۔ تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انڈورس کر کے گئے ہیں۔ اگر کوئی جی حضرت عثمان کا فتویٰ میں نہیں مانتا، سارے صحابہ کا اجماع ہوا ہے اس فتوے پہ، وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے، تو الحمدللہ۔ بلکہ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں رجل صالح، وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے، مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج، نعوذ باللہ من ذالک، اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کو مسلمان ٹریٹ کیا، کہا بھائی تھے میرے بگوڑے ہو گئے۔ یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتویٰ کا اور کفریہ اور یہ اس طرح کی تکفیری سوچ کو ختم کرنا خلفائے راشدین کا، الحمدللہ۔ بہرحال اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75B، بدعت سے متعلق 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے۔ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے متعلق اپروپریٹ ایٹیچیوڈ کیا ہونا چاہیے، متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس ٹاپک کو اگر ہر اینگل سے ڈسکس کیا جائے تو گھنٹوں ریکوائرڈ ہے، گھنٹوں، لیکن انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے مختصر وقت کے اندر ایسی گفتگو اس ٹاپک پہ کروں گا جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک عام آدمی کو، ایک ڈاکٹر اور انجینئر کو بھی اور ایک موچی کو بھی اور ایک ریڈی بان کو بھی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس ٹاپک پہ میں نے تمام مکاتب فکر، خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہوں، بریلوی دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع، میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں اور بڑا افسوس ہوا کہ یہ تمام علماء اپنے علاوہ دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اماموں کے بارے میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور سارے تھوک کے ساتھ فتوے لگا کے ایک دوسرے کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان کتابوں کا کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ پھر خود سمجھ سکتے ہیں۔ جس کی کتاب تو وہ پھر یہی ہے کہ اگر میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو میں قادیانی ہوتا، تو وہ تحقیق تو پھر کسی نے نہیں کرنی، حق بات کو تلاش کرنے کی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو حق بات کو تلاش کرنے کے لیے ہر بندے کی بات ہر مکتبہ فکر کی سننی چاہیے، اور میں نے یہی کیا کہ علماء سے بحثیں بھی کی، ان کی کتابیں بھی پڑھی، اور الحمدللہ یہ جو دلائل میں نے جب رکھے تو بڑے بڑے علماء، میں ان کا نام نہیں لیتا تاکہ یہ نہ ہو کہ فلاں عالم کی گستاخی کر دی، ان دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہے۔ ہٹ درمی کرے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر یہ ٹی وی پہ میری گفتگو ان علماء کے ساتھ چلا دی جائے پبلکلی لائیو، تو عوام کو پتہ چل جائے گا کہ ان مولویوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے دکھانے کو جو انہوں نے اپنے نقطہ نظر اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ تو پہلی کیٹاگوریکل میری سٹیٹمنٹ، حیران کن سٹیٹمنٹ، میں چیلنج کرتا ہوں اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کو اور اہل تشیع کو، کہ اپنے ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث، 2 نہیں 10 نہیں، ایک حدیث ایسی دکھا دے جو اصول محدثین پر صحیح ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہو کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ چیلنج، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے تو میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، ضعیف حدیث دکھا دیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ضعیف روایت بھی کوئی، ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کی، وہ ہے سنن ابی داؤد کی 481 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے، اس میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس تھوک کو صاف کیا اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے، یوں نہ تھوکا کرو۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتروا دیا اور کہا کہ یہ تمہاری امامت کروانے لگے تو اس کو میری طرف سے کہہ دو کہ تم نے امامت نہیں کروانی۔ اور جب وہ امامت کے لیے اگلی نماز میں آیا تو صحابہ نے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، جس نے خانہ کعبے کی طرف تھوک دیا وہ امامت سے اتار دیا گیا، تو بدعتی بھی امامت سے اتارا جانا چاہیے۔
اب یہ دیکھیں کتنی دور کا اجتہاد کیا. ٹھیک ہے, فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری. خانہ کعبہ شریف کی طرف تھوکنا یہ اس کا گناہ تھا یا غلطی تھی, اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دی کیونکہ وہ صحابی تھا, اس کی تربیت ہوئی تھی, عام آدمی نہیں تھا. لیکن اگر کوئی کہتا ہے یہ حکم عام ہے قیامت تک کے لیے, تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں اس پہ آگے کہ اس سے بڑا گناہ ہے ممبر رسول پر بیٹھ کر غلط لوگوں کو مسائل اور عقیدے بتانا. ایسے اماموں کو بھی ان کے گریبانوں سے پکڑ کر ممبروں سے نیچے اتارے, یہ بھی امامت کے قائل نہیں ہے, قابل نہیں ہے. ممبر رسول پر کھڑے ہو کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنا, فرقہ واریت کی دعوت دینا, یہ بدعت جاری کرنا, ان اماموں کو بھی اتارے نیچے. ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اہل حق کی غیبت کرنا اور بعض اوقات غصے میں آ کر گالی گلوچ تک کر دینا, اور حرام خوریاں تو الگ بات جو مولویوں سے ثابت ہو جاتی ہے. کس کس عیب کا ذکر کریں, سارے علماء کے اندر پائے جاتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اگر یہ فارمولہ لگا لیا جائے تو الا ماشاء اللہ شاید ہی کوئی بندہ بچے, ان میں سے کوئی امامت کے قابل نہیں ہے. پھر یہ خود ہی کہیں گے نہیں اس کا فارم وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ تھی وہ حدیث جس کو انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن جس کی. ہاں, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور کے اندر جو بڑے بڑے معاملات اہل بدعت کے سامنے آئے, اور اہل بدعت وہ تھے جو مسلمان تھے. سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ تو ارتداد میں چلے گئے, لیکن سیدنا عثمان اور سیدنا علی کے دور میں جو لوگ کھڑے ہوئے مسلمان تھے اور بدعتی تھے, باغی تھے. ان کے بارے میں کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ تو میرا چیلنج ہے اہل سنت اور اہل تشیع کو کہ اپنے اصول محدثین پر ایک صحیح روایت کسی صحابی سے دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس کے الٹ ملتا ہے, وہ میں بعد میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا, چیلنج ہے. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ بدعتی کے پیچھے نماز کے مسئلے میں جتنے علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ سارے علماء کے فتوے ہیں. کوئی صحابی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے, نہ کوئی حدیث ہے. اور جی فلاں امام فرماتے ہیں تو فلاں بزرگ فرماتے ہیں, وہی بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, اور کسی ایک بات پر کوئی متفق ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جی مجبوری ہو تو پڑھ لیں, اچھا کوئی کہتا ہے پڑھ لیں بعد میں لوٹا لیں. کوئی امام کہتا ہے میں نہیں پڑھتا, کسی کو منع نہیں کرتا ہوں, آپ پڑھ لیں, خیر ہے میں نہیں پڑھتا. اور کوئی زیادہ سخت ہے, وہ کہتا ہے جی بالکل نہ پڑھیں, اکیلے پڑھ لیں. تو بھائی ایک تو آپ پہلے ہوں, آپ سارے امام ائمہ ایک ہوں, اجماع تو کریں اس مسئلے پہ. تو فتوے ہیں, فتوے ماننا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں بھی پورا حق ہے کہ ہم بھی کتاب و سنت کے دلائل پر, خصوصاً خلفائے راشدین کے ایٹیچیوڈ پر, ان کے جو صحیح سند سے چیزیں موجود ہیں, ہم آپ کے فتووں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. یہ علم کا میدان ہے, اس میں کسی امام یا کسی مولوی کسی کی داڑھی یا پگڑی نہیں ناپی جائے گی, یہ تو علم کی. اور ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے فرقہ باز مولویوں کو ذخیرہ حدیث میں صرف ایک حدیث ملی, اور وہ بھی ان کی بدقسمتی کے ضعیف. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 198 نمبر حدیث موجود ہے ابواب الصلاح چیپٹر میں, کہ ابن عمر ایک مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر جو مؤذن تھا وہ تسویب کہہ رہا تھا. تسویب کہتے ہیں اقامت کے علاوہ لوگوں کو کہنا کہ نماز پڑھنے کے لیے قریب قریب تشریف لے آئیں, یا اسی طریقے سے اذان کے ساتھ کوئی الفاظ ایڈ کر دینا اپنی طرف سے. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے شاگرد مجاہد تابعی سے فرمایا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے باہر نکالو, اور انہوں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تو کہتے ہیں دیکھیں جی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, لیکن یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے میرے لیے اور ان کے لیے پریشانی کی کہ امام ترمذی نے یہ حدیث لکھ کے صاف لکھ دیا ہے خود کہ اس حدیث میں جو ابو اسرائیل راوی ہے جس کا نام اسماعیل بن خلیفہ ہے وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الضعفاء میں اس راوی کو لکھا کہ ضعیف راوی ہے, اس سے حدیث نہیں لی جائے گی. امام ترمذی نے بھی لکھ دیا, امام بخاری نے بھی لکھ دیا. اور دور حاضر میں دو بڑے محققین شیخ ناصر الدین البانی المتوفا 1999 عیسوی, جو مفتی اعظم محدث اعظم سعودی عرب تھے, انہوں نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا. اور ہمارے اس ملک کے اندر شیخ زبیر علی زئی حافظہ اللہ, انہوں نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا. اور اسی سے ایک ملتی جلتی روایت تھی سنن نبی داؤد میں 538, جس کو کافی عرصے تک زبیر علی زئی صاحب صحیح کہتے رہے, لیکن الحمدللہ اب انہوں نے بھی رجوع کر لیا.
اسی روایت پہ انہوں نے بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے والی کتاب لکھی تھی، لیکن یہ روایت اب فارغ ہو چکی ہے. اور اس روایت کے اندر ابو یحییٰ ضعیف راوی ہے، جس کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے حدیث نہیں دی جائے گی. باقی محدثین نے بھی اس پر جو ہے وہ سخت کلمات بولے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں. اب آ جائیے جناب اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کی طرف کہ حیران کن بات ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز والے مسئلے میں جتنے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اب یہ بات بڑی میں کڑوی بولنے لگا ہوں، جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ 2 حدیثیں انہوں نے پبلک کو نہیں بتائی، یہ حدیث ڈسکس ہی نہیں کی. دیکھیں نا ایمانداری کا تقاضا، میں نے دیکھے ان کے تمام دلائل ڈسکس کیے ہیں، یہ 2 حدیثیں وہ چھپاتے ہیں وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ ساری لعنت فرقہ واریت کی وجہ سے، جو اس امت کی سب سے بڑی بدعت اور ناسور ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ، جس کو میں نے پچھلے 75A کے اندر 151 منٹ کی گفتگو میں 57 منٹ سے لے کے آن ورڈ 18 منٹ تک فرقہ واریت کی بدعت کو ایڈریس کیا ہے. اب وہ سن لیجئے، وہ ہے صحیح بخاری میں پہلی حدیث، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 695، کتاب الاذان چیپٹر میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا ہے، کہ ہوتی ہے کہ نہیں. وہ انہوں نے کہا اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. پہلے وہ معلق روایت اوپر لے کے آئے حسن بصری تابعی المتوفا 110 ہجری کا قول، جو 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، کہ وہ کہتے ہیں بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کی بدعت کا وبال اسی پر ہوگا. حسن بصری امام بخاری لے کر آئے، اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل بھی کی ہے. وہ معلق روایت لے کے آئے بغیر سند کے، لیکن اس کی سند بھی موجود ہے. امام بخاری نے اس سے رزلٹ اخذ کیا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جواز ہے. اور ساتھ ہی 695 نمبر حدیث شروع ہوتی ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں باغیوں نے ان کو محصور کر لیا ان کے گھر میں، اور مسجد نبوی پر قبضہ کر کے وہ نمازیں پڑھانے لگے. تو ایک صحابی عبید اللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے عثمان ابن عفان، ہمارے امام تو آپ ہیں، اور آپ کی یہ جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے قید کر دیا اور مسجد پہ قبضہ کر کے فتنوں کا امام ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے. امام الفتنہ الفاظ ہے. ہمیں ڈر ہے کہ ہم گناہ گار نہ ہو جائیں اس کے پیچھے نماز پڑھ کے. الفاظ ذرا سنتے جائیں، تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں. قربان جاؤں سیدنا عثمان کے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اسی حدیث میں ہے کہ بدعتوں سے بچنا، خلفاء راشدین کو پکڑنا. اصل بدعت خلیفہ راشد کے خلاف خروج ہے، چاہے سیدنا عثمان کے خلاف ہوا یا سیدنا علی کے خلاف. سب سے زیادہ ان کو پتا تھا کہ بدعتی میرے خلاف خروج کر رہے ہیں، ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. سیدنا عثمان نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو مسلمانوں کا ایک اچھا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، اچھے عمل میں ان کا ساتھ دو، اور جب وہ برائی کریں تو پھر ان سے الگ رہنا. اللہ اکبر. ایگزیکٹ یہی آیت ہے قرآن پاک میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. خلیفہ راشد نے بالکل صحیح فرمایا، الحمدللہ. اور صحیح بات ہے، نیکی کا کام کر رہے ہیں. نماز میں کوئی یا علی مدد تو نہیں کہتا، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کہتا. نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں. پوری نماز میں کوئی شرک نہیں کرتا، کوئی بات عقیدگی نہیں کرتا. اور الحمدللہ جو خوش نصیب امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اپنی بھی پڑھتے ہیں، ان کی تو پیرلل میں نماز ویسے ہی آپس میں پیچھے جاری ہے، ان کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری طرف کتاب و سنت کے منہج کے لوگ یہ مسئلہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ اگر امام بغیر وضو کے بھی نماز پڑھا دے اور آپ کو پتہ بھی چل جائے بعد میں، تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ضرورت؟ بغیر وضو کے پڑھائی، پتہ بھی چل گیا. وہ کہتا ہے نہیں اس کی نماز کا وبال اس پہ ہے. تو یہاں بھی سیدنا عثمان نے بدعت کے والے معاملے میں بھی کہا، اور امام بخاری نے اس پر منہج اپنا لکھ دیا کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم. اللہ. لہذا سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی وہ حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس میں جو آگے الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. نئے نئے کاموں میں بچنا، خلفاء راشدین کو پکڑ لینا. خلفاء راشدین کو ہم نے پکڑ لیا، ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے بدعت کی، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ معاف کرنے والا ہے اگر ان کا کوئی ایسا گناہ کے زمرے میں اس درجے میں نہیں ہے. اب یاد رکھیں
یہاں پر یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا، امت کی جمعیت کو توڑنا، یہ بدعت ہے. ہاں وہ باغی جو سیدنا عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے یا سیدنا علی کے خلاف جو لوگ جمل میں، صفین میں یا نہروان میں کھڑے ہوئے، یہ سب کی سب چیزیں محدثات الامور تھے. میں نے پچھلی دفعہ ثابت بھی کیا اور میں نے کہا تھا ریسرچ پیپر الحمدللہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ اب وہ ریسرچ پیپر عربی میں بھی اور اردو میں بھی اپلوڈ ہو چکا ہے تاکہ کسی کو شک نہ رہے. واقعہ کربلا کا پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں الحمدللہ اس میں یہ میں نے معاملہ کلیئر کر دیا ہے. باقی اس حدیث کی تشریح علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین وہ میں 75A میں کر چکا ہوں. اور بھائیو اب اس سے بھی آگے ایک سٹیپ آ جائیے اور وہ ہے خوارج کے بارے میں جو سیدنا علی کے دور میں آئے. اس میں ڈیٹیل موجود ہے، آج ٹاپک نہیں کہ میں اس کو ایڈریس کروں. خوارج صحابہ کو منہ پر کہتے تھے کافر، اور صحیح مسلم کی حدیث کے تحت جو کسی مسلمان کو کافر کہے تو کفر اس کی طرف لوٹتا ہے. ان کی بدعت میں کفریہ عقیدے بھی شامل ہو گئے تھے خوارج کی. صحابہ کو کافر، یہ آج لوگ کہتے ہیں 1400 سال بعد جی وہ جی رافضی جو ہے صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو صحابہ کو منہ میں کافر کہتے تھے، کیا صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل تھے کہ نہیں؟ یہ وہ دوسری حدیث ہے جو چھپاتے ہیں یہ ملے. اتنے ظالم ہیں یہ. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں، لیکن ان کی تعویل کی غلطی کو خلفائے راشدین نے، سیدنا علی نے، خلیفہ راشد نے تعویل کی غلطی مانا. اب وہ یہ دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا یہ مولوی چھپاتے ہیں، وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک عمل ہے. اور سیدنا عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے. اور خوارج کس درجے پہ گمراہ تھے اور سیدنا ابن عمر کا ان سے کیا ایٹیچیوڈ تھا؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6930 نمبر حدیث سے آن ورڈ خوارج کی احادیث شروع ہو جاتی ہیں. صحیح مسلم میں بھی ہے. ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب میں ابن عمر کا یہ اثر لیا ہے کہ ابن عمر مخلوق میں بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ اتنے بد ہیں کہ یہ لوگ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ مسلمانوں پر صحابہ پر لگاتے ہیں. ان سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ کافروں والی آیات وہ صحابہ پر لگاتے تھے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر اور دوسری طرف کیا ہے؟ یہ وہ دوسری پھکی ہے ان کے لیے اینٹی وینم اور الزامی اور لاجیکل آنسر، الزامی جواب کہ خوارج کی بدعت کو ابن عمر سے بڑا کوئی نہیں جانتا تھا اور انہوں نے کہا یہ بدترین مخلوق ہے. لیکن سنن الکبری البہقی میں صحیح سند کے ساتھ جلد 3 اور صفحہ 122 پہ، اور اس کو تمام محدثین اصول محدثین پر صحیح سمجھتے ہیں. اور ایون خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مضمون لکھا ان کے مقالات میں جلد 1 صفحہ 330 کے اوپر انہوں نے یہ روایت لکھی اور کہا کہ اس کی سند صحیح ہے. کہ نافع تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو امام مالک کے استاد بھی ہیں، عبداللہ بن عمر کے غلام پوری زندگی ان کے ساتھ رہے، کہ ابن عمر خوارج کو بھی سلام کیا کرتے تھے جن کو کہہ رہے ہیں بدترین مخلوق. اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے خوارج اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے نکل جاتا ہے. جب شکار میں سے اس کے گوشت میں تیر نکالا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس کو دیکھتے ہیں اس پہ خون کا کوئی ایسا اثرات نظر نہیں آتے، بالکل اس طریقے سے اسلام سے نکل جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائیں گے، مراد یہ کہ اسلام میں کچھ عرصہ رہے اور پھر ان کے معاملے میں گمراہی اس درجے میں آئی. وہ میں تھوڑا سا آگے ایڈریس بھی کر دیتا ہوں. اللہ تو یہ سنن الکبری البہقی جلد 3 صفحہ 122 کے ابن عمر خوارج کو سلام کیا کرتے، جبکہ خوارج مسلمانوں کو صحابہ کو قتل کر رہے ہوتے تھے. اس وقت بھی ابن عمر ان کو سلام کہتے اور لوگ پوچھتے آپ ان کو سلام کہتے ہیں؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ میں ان کے سلام کا بھی جواب دوں گا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو یہ کہتے ہیں میں اس کا بھی جواب دوں گا. مراد کیا؟ ایک تو اس کا پریکٹیکل جواب، دوسرا ان کے پیچھے نماز پڑھنا. حی علی الصلاح اس لیے مسجد میں آؤ، میں اس کا بھی جواب دوں گا.
لیکن اگر یہ مجھے یہ کہیں گے کہ میں مسلمانوں کا مال لوٹوں اور ان کو قتل کروں پھر میں خارجیوں کا ساتھ نہیں دوں گا. اچھا اب بعض لوگوں نے کہا یہ حدیث تو ہے لیکن منسوخ ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2152 کہ عبداللہ بن عمر کو کسی نے بدعتی نے سلام بھجوایا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ بھی حدیث پوری بیان نہیں کرتے کہ وہ بدعتی کون تھا. اس میں الفاظ ہے کہ وہ بدعتی قدریہ تھا، تقدیر کا منکر، اور عبداللہ بن عمر نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور ساتھ فرمایا. سنن ابی داؤد میں 4691 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں، یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت نہ کرو، یہ مر جائے ان کا جنازہ نہ پڑھو. تو قدریہ کے بارے میں تو نص موجود ہے. ہم تو آج تقدیر کے انکاری کو کافر ہی سمجھتے ہیں. اب اس کو پکڑ کے اور جگہوں پر لگانا یہ بہت ظلم ہے. خوارج والا معاملہ الگ تھا. اب یہ دیکھ لیں کیسی کیسی باریکیاں اس کے اندر موجود ہیں، کہاں کہاں سے یہ معاملہ. لہذا آج کے دور میں بھی اگر کسی کی بدعت کفر کے درجے میں ہے، جیسے قادیانی ہے، جزیات میں نہیں مارا، اصولیات میں ان سے اختلاف ہے ختم نبوت کے مسئلے میں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، قتل نہیں ہوگی. ظاہر وہ دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اتنی بڑی غلطی کر کے. اگر تعویل کی غلطی ہوتی تو معاملہ اور ہوتا، لیکن یہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی، ان کا معاملہ جو ہے وہ. اب آخر میں خلیفہ راشد سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ مزید وضاحت کو ایڈریس کرنے کے لیے بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹرز ہیں خوارج کے بارے میں. ان احادیث کو میں بیان کروں تو بہت ٹائم چاہیے، لیکن 5-7 منٹ میں صرف اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. بخاری اور مسلم میں خوارج پہ جو چیپٹر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوارج اس دنیا پہ بدترین مخلوق ہوں گے، نمبر 1. نمبر 2، وہ دین اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے آر پار نکل جاتا ہے. اسلام میں کافر نہیں ہو جائے گا، اس بات کو سمجھے. یہ تو اس طرح ہی النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے اغراض کیا میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں. کافر نہیں ہوگا، لیکن اسلام کی مین سٹریم میں جو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اس سے وہ نکل جائیں گے. مین سٹریم میں اس پر صحابہ تھے، وہ جو مین سٹریم والا اسلام تھا اس سے وہ الگ ہوئے تھے، کافر نہیں ہوئے تھے. تیسری بات، میں اگر خوارج کو اپنے دور میں پاؤں تو قوم سمود کی طرح ہلاک کروں. یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں. چوتھی بات، وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امت میں 2 گروہ بن جائیں گے پھوٹ کی وجہ سے، یعنی سیدنا علی کا گروہ اور دوسرے لوگ جو قصاص عثمان کی وجہ سے سیدنا علی کے خلاف ہوئے اور ان کی غلطی ہیں وہ میں نے ثابت کی ہے. ایک جنگ پہ حضور کی مہر ہے، صفین ہو، نہروان ہو یا جمل ہو، کہ سیدنا علی حق پر ہوں گے. اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین کی حدیث سیدنا عثمان تک پہنچ کے پینچر نہیں ہوگی، سیدنا علی تک بھی جاتی ہے. ان کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے سیدنا علی خلیفہ راشد الحمدللہ. تو جب وہ 2 گروہ بن جائیں گے ان میں سے ایک گروہ الگ ہوگا، وہ خوارج کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس گروہ کے ساتھ وہ لوگ اس وقت قتال کریں گے، ان کو وہ لوگ قتل کریں گے خوارج کو جو حق کے قریب ہوں گے، اقرب الی الحق. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو حضرت علی کے مخالف ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ حق پہ ہیں، قریب حضرت علی ہیں. تو اس کا بھی جواب ذرا سن لیں. قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 167، منافقین کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے نافقو کہہ کر، اور کہا کہ اے منافقو، احد والے دن تم لوگ اسلام سے زیادہ، ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے. تو کیا مطلب ہے کہ منافق اسلام پر بھی تھے اور کفر پر بھی تھے. یہ عربی کا محاورہ ہے کہ کفر کے قریب یعنی کافر ہو چکے ہوئے تھے. لہذا یہ جو سیدنا علی کے بارے میں اقرب الی الحق، مراد یہ حق ان کے ساتھ، حق ان کے قریب، وہ حق کے قریب. اور 5ویں بات، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے ساتھ قتال مولا علی نے کیا اور ہم نہروان کے مقام پر مولا علی کے ساتھ تھے. مولا کا مطلب دلی محبوب، جگری یار. من کنت مولا فہذا علی مولا، حدیث متواتر ہے، اس میں کئی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں. لہذا اہل سنت اور اہل تشیع کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیدنا علی کا ایٹیچیوڈ ان خوارج کے ساتھ کیا رہا جن کے بارے میں اتنے سخت الفاظ تھے. بلکہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر جو خصائص علی والا چیپٹر ہے، جو الگ سے بھی کتاب ہے، 194 احادیث پہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سنن نسائی الکبریٰ میں 8575 پورا مناظرہ ہے خوارج کے ساتھ سیدنا علی ابن عباس کا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ.
کہ ابن عباس وہاں گئے تو خوارج کو پہلے جا کر کہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا ہو. حالانکہ وہ کہتے تھے صحابہ کو کافر، مولا علی کو کافر کہتے تھے، لیکن انہوں نے ابن عباس نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں کوئی سلام ہی نہیں کرتا، سلام کرے جواب ہی نہیں دیتا. اس قدر سختیاں ان مولویوں نے امت کے اندر پھیلا دی ہیں، اور بری ڈیٹیل ہے اس کے اندر. سیدنا علی نے پھر جب قتل ہوا، وہ قتل ہو گئے خوارج، سیدنا علی کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے خود پڑھائے، اور ساتھیوں نے کہا یہ تو آپ کو کافر کہتے تھے. انہوں نے کہا میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، ان کو تعویل کی غلطی لگی تھی کہ ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے. اور جب جنازے ان کے پڑھائے تو کیا کافروں کے لیے دعا، قرآن میں تو منع ہے کافر کے لیے دعا کرنا. تو مسلمان سیدنا علی ان کو سمجھتے تھے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، ان کے لیے دعا نہیں کی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں امت کے امام ہیں کہ اگر مسلمان امت میں سے کچھ لوگ اہل قبلہ اہل کلمہ باغی ہو جائے، ان کے ساتھ کس طریقے سے ایٹیچیوڈ کرنا ہے، اور اگر حکمران باغی ہو جائے اس کو کس طریقے سے ڈیٹیل کرنا ہے، ایڈریس. اس پہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے امام ہیں الحمدللہ. لہذا اب میرا موقف ان تمام دلائل کے بعد کیا ہے وہ میں آپ کو اب کھول کے بتا دیتا ہوں. یہ اب کڑوی باتیں ہیں، میرا ایکسپرٹ اوپینین اس معاملے میں. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ بھائیو، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6480 اور صحیح مسلم میں 6980، دونوں 80. یہ بڑی خطرناک روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا دینا اور اس کی راکھ خشکیوں میں اور سمندروں میں بکھیر دینا. اور ساتھ کہا لئن قدر اللہ علی، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی، یعنی مجھے دوبارہ اگر زندہ کر لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو روئے عرض پہ کسی کو نہ دیا ہوگا، میں نے اتنے گناہ کیے. تو اس نے یہ کیا، یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ چاہ رہا تھا میں زندہ نہ دوبارہ ہو سکوں، میری لاش کو جلا کے اس کے ذرے بکھیر دینا. بنیادی عقیدے کا انکار کر گیا وہ، لیکن تعویل کی غلطی. اللہ کی قدرت کا انکار نہیں تھا، اللہ کو زندہ کرنے پر قادر سمجھتا تھا، لیکن اس نے یہ ٹوٹکا بنایا کہ جب یہ میرا یہ معاملات ہو جائے کہ پھر زندہ نہیں ہوں گا میں. اب کفری عقیدہ رکھا لیکن تعویل کی غلطی، جزیات میں، بنیاد میں نہیں، جزیات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے خشکیوں اور سمندروں کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کرو، اس کو زندہ کر دیا. اللہ. اور کہا ہاں بھائی پھنس گیا، اسی سے تو بچنا چاہتا تھا. اچھا، بعض مولویوں نے ترجمہ کیا ہے اگر اللہ نے مجھ پہ سختی کی. یہ مولوی کدھر کدھر گھسے ہوئے ہیں. الفاظ اللہ ان قدر اللہ، اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو قدر تنگی کے معنوں میں بھی ہے، لیکن حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ میری لاش کو بکھیر دینا. وہ چاہ رہا تھا میں دوبارہ زندہ نہ ہوں. یہ مولوی کتنا 2 نمبر ہے کہ ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے سختی کی. قدر، وہ قدر کے معنی 2 ہو سکتے تھے نا، تو اس طرح اشارہ. حالانکہ حدیث کا اسلوب بتا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں، میری لاش کو جلا کے اس کی راکھیں بکھیر دینا. تو مولوی جتنی بھی مانی کرے، حدیث اور قرآن خود اپنی حفاظت کرتے ہیں. اب زندہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اچھا یہ کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اس کے لیے میں نے یہ ٹوٹکا آزمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا واقعی یہ تیرا یہ یقین تھا کہ تجھ سے کوئی پرسش کرنے والے؟ کہ یا اللہ اسی لیے تو میں نے کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا. الحمدللہ. لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے. لہذا اس حدیث کے تحت داعین حق کو میری یہ دعوت ہے کہ کوئی بھی بندہ بد عقیدہ ہے، ایون کلمہ گو مشرک ہے، جزیات میں کہیں اس میں شرک موجود ہے، اس کو کافر نہ سمجھیں، اسلام سے خارج نہ کریں. اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر لے وہ معاملہ. ہاں جو واضح طور پر اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، خاتم النبیین نہیں مانتا، قرآن نہیں مانتا، وہ الگ بات. لیکن جو بندہ کہتا ہے میں اللہ کو صرف عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اور میں الحمدللہ سب میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے بریلوی ہوں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب نماز میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں. نماز کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے اللہ ہی کو پکار رہے ہوتے ہیں. اگر کبھی وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہیں تو ان کے پیچھے توسل اور وسیلہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، میں نے اس کی بھی ڈیٹیل بیان کی ہے. لیکن ان کو پیار اور محبت کے ساتھ ان کے جزیات کے شرک کو سمجھانا چاہیے. اس میں میرے 2 لیکچر ہیں جس سے الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے حق قبول کیا ہے. مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، 2.25 گھنٹے کی گفتگو، اور اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر 43 توسل اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل 1.5 گھنٹے کی گفتگو.
الحمدللہ. لہذا جزیات میں جو معاملہ ہے اس میں ٹالریٹ کریں, لیکن اس کو رول نہیں کہ ہم لوگوں کو اجازت دیں کہ آپ یا علی مدد کو, معاذ اللہ, اللہ چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو خوارج کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اسی لیے تھا کہ ان کو جزیات میں غلطیاں لگ گئی ہوئی تھیں, اسی لیے صحابہ نے ان کو کافر نہیں کہا. پوائنٹ نمبر 2, میری اپنی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں موٹر بائک پہ یا پیدل کہیں دور بھی جانا پڑے, صحیح العقیدہ امام کو تلاش کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. جیسا میں اگر خالص دودھ مجھے دور سے ملتا ہے تو میں جا کے وہاں سے خریدوں گا, میں یہ نہیں کہوں محلے سے میں جو ہوں وہ نہ خالص دودھ لے لوں, نہیں. تو نماز کے لیے بھی اچھے امام کو تلاش کیا جائے, اسی کی پوری کوشش ہونی چاہیے. پوائنٹ نمبر 3, لیکن اگر اس طرح کی کیفیت ہو جائے تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر نہیں آزماتا جس کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کبھی سفر میں ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا, قریب کوئی صحیح العقیدہ امام نہیں ہے, تو مسجد سے الگ نہ ہو. مولانا عثمان, سیدنا و مولانا عثمان خلیفہ راشد کی وہ بات یاد کر لیں, صحیح بخاری 695 نمبر, کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. نماز کے اندر سارے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان کے ساتھ رہیں, نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں, ان کی بدعت کا وبال ان پر ہی ہوگا. اور الحمدللہ سنت کے مطابق ان مسجدوں میں نماز پڑھیں تو یہ دعوت کا ذریعہ ہے. آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں, لوگ دیکھیں گے یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, تو اس سے دعوت کا میدان کھلے گا. اور یہ پریکٹیکل باتیں ہیں, لیکن مولوی چونکہ ان کو پتہ نہیں پریکٹیکل, وہ تو اپنے اپنے ایوانوں میں گرجتے ہیں اور چیختے ہیں, کسی دوسرے کے پاس جا کے بات نہیں کر سکتے, اس لیے ان کو یہ معاملات نہیں پتہ, یہ بیچارے اس معاملے میں اگنورینٹ ہیں. لہٰذا سیدنا عثمان, سیدنا علی اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے, اور یہ الحمدللہ سارے علمی جواب تھے, لیکن فقی کے بغیر کام نہیں چلتا. یہ آخر میں فقی ہے. فقی والا جواب علم الکلام سے, لاجیکل آنسر, اینٹی وینم, الزامی جواب یہ ہے کہ بھائیو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع کافر ہے, یا ان میں سے کوئی معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ کافر ہو چکے ہیں, کلمہ کو مشرک ہونے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو چکے ہیں, تو شیر کے بچے بنے. جیسا کہ قادیانی جو 100% کافر ہیں, ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے محبت کے ساتھ. بالکل اسی طریقے پر جس طرح قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ حج کے لیے مکہ مدینہ نہیں جا سکتے, تو ان مولویوں کو چاہیے کہ سعودی عرب کے علماء کو اور ان کی گورنمنٹ کو کنونس کریں اس بات پہ کہ بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث یا شیعہ ان کے حج کے اوپر پابندی لگا دیں, کیونکہ مشرک ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مشرک جو ہے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو شیر بنے نا, ان مشرکین سے پیسے کیوں کما رہے ہیں وہ, تو یہ ساروں کو فارغ کریں کہ جو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے یا اہل تشیع ہے, چونکہ یہ مشرک ہیں ان میں سے. یہ اہل حدیث بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جماعت المسلمین والے ان کو مشرک سمجھتے ہیں, تکفیری پارٹی, اور میں ان کے خلاف کھڑا ہوں کہ ان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے, میں بھی یہی کہتا ہوں, لیکن یہ بالکل غلط نعرے کی انٹرپریٹیشن نہ کریں کہ باقیوں کو کافر کہیں. وہ امام کعبہ کو بھی کافر اور مشرک کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں. تو پھر اپلیکیشن نے علماء عرب کو کہ یہ سارے مشرک ہیں, حج پہ پابندی لگائی, یہ ہے پکی جناب, تو آج ختم کروا دیں. لیکن انشاءاللہ کبھی نہیں ایسے ہوگا. الجماع, امت کا اجماع کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا. آپ دیکھ لیں قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا ہے اور اجماع ہوا کہ یہ کافر ہے, لیکن یہ اجماع نہ بریلویوں کے خلاف کوئی کر سکا, نہ دیوبندیوں کے, نہ اہل حدیث کے, نہ اہل تشیع کے. آئے نہ جڑا کوئی بنے اور یہ اجماع کروا کے بتائے. نہیں, المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 399 نمبر, کہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالی میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا, اجماع حجت رہے. تو الجماع مین سٹریم مسلمانوں کی انشاءاللہ کبھی ایسے نہیں. ہاں, اور یہاں یاد رکھیں وہ 72 فرقے بھی جو دوزخ میں جانے, اس میں یہ الفاظ نہیں ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے الفاظ نہیں. مسلمانوں کے جو گروہ دوزخ میں جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی کی تعویل کی غلطی مانتے ہوئے, اس کے سرکمسٹانس دیکھتے ہوئے, اگر اس کے بنیادی عقیدے اللہ کو مانتا ہے, رسول اللہ کو مانتا ہے, قرآن کو محفوظ سمجھتا ہے, خاتم النبیین کا عقیدہ ہے, عقیدہ آخرت موجود ہے, اگر جزیات میں کہیں غلطی لگ گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے پر الحمدللہ قادر ہے.
اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہے، اہل حدیث یا اہل تشیع، یہ آن ریکارڈ آن کیمرہ میری بات ہے، ان میں جتنی بھی غلطیاں موجود ہوں لیکن کسی میں ایسے درجے کی غلطی موجود نہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو اسلام سے خارج کر دیں۔ اسلام میں ہے، کلمہ گو ہے، اہل قبلہ ہے، اور کوئی بھی مولوی دنیا کا اسلام سے ان کو خارج نہیں کر سکتا۔ گمراہ ہو سکتے ہیں، بدعتی ہو سکتے ہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے الفاظ آپ استعمال کر لیں، اسلام سے نہیں نکل سکتے۔ ایون خوارج جن کے بارے میں حدیث میں بھی تھا کہ اسلام سے نکل جائیں گے، اس کی بھی صحابہ نے تعویل کی کہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے نکلیں گے، کافر ان کو بھی نہیں کہا۔ تو یہ خوارج سے بہت اچھے ہیں، یہ قاتلین عثمان تو نہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ، یہ سیدنا علی سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں، کہ جو بھی یہ تو صحابہ کے لیے جانے دینے کے لیے، اہل بیت کے لیے جانے دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر یہ کہنا کہ جی وہ جو مشرکین مکہ تھے یہ ان سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ مشرکین مکہ رسول اللہ کو کذاب، جادوگر اور دیوانہ کہتے تھے، اور ہمارے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ حضور کے ایک بار مبارک کی حرمت کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیسے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مولویوں کی دو نمبری ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، یہ جو امت کے اندر فرقہ واریت کی لعنت عام کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے اور معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔